پہلے تو جی قوم کو بہت مبارک ہو. 20 روپے ماشاءاللہ جی گورنمنٹ جاتے آتے پیٹرول کو ایک دفعہ پھر مہنگا کر گئی ہے. اور سننے میں آیا کہ شہباز شریف صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. ڈار صاحب بھی بہت زیادہ رو رہے تھے. ٹیشوز کے ڈبوں پہ ڈبے جو تھے وہ غرق ہو گئے جس وقت وہ پیٹرول کی سمری کے اوپر دستخط کر رہے تھے، بڑھانے کی سمری کے اوپر. تو ان کا رونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تو بڑھانے والے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں. اصل میں جو رو رہے ہیں وہ عوام ہیں. آبویسلی یہ تاریخ کی شاید پہلی گورنمنٹ ہوگی جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ پیٹرول اور مہنگائی کے ریٹ بڑھا رہی ہے کہ جیسے کہ گویا اس کو ابھی 5 سال تک الیکشن میں نہیں آنا. حالانکہ الیکشن اگر دیکھا جائے اور اگر ہو جائے تو اسی سال ہونا ہے. اس سال سے مراد پورا سال نہیں پڑا، یہی کوئی 2-3 ماہ کا ٹائم رہ گیا ہے. لیکن جس گورنمنٹ جس کانفیڈنس / ڈٹائی سے ملک کی مہنگائی میں اضافہ در اضافہ کرتی جا رہی ہے، تو پتہ نہیں شہباز شریف صاحب ضرور رو رہے ہوں گے یہ سمری سائن کرتے ہوئے آئل کو بڑھانے کی. اور اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ سنا ہے کہ بغل گیر ہو کے رو رہے تھے. لیکن اصل تو رونا جو پڑا ہوا ہے عوام کا پڑا ہوا ہے. اور اگر آپ عوام کی رائے سن لیں، آج اگر الیکشن ہو جائے تو میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف تو شاید نہ جیتے یا جیتے، مجھے نہیں پتا، لیکن نون لیگ کی پوزیشن جو ہے بڑی مخدوش ہوگی. ہمارے جو شیخو پورہ کے ایم این اے پتہ نہیں ان کو بھی جیتنا مشکل ہو جائے اپنے حلقے سے. حالانکہ بڑے برے حالات میں 2018 میں وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے. آج جب ان کے اچھے حالات ہیں، یعنی کہ جب ان کی گورنمنٹ ہے پاور میں، تو ان کے تو اچھے حالات ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں یہ لوگ، وفاقی وزراء ہیں، کیونکہ عوام کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کے لیے جیتنا شاید مشکل ہو جائے. ابھی آج کا سب سے بڑا جو کیس چل رہا ہے وہ توشہ خانہ کے اندر چل رہا ہے. اور الحمدللہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹیکنیکل ڈیلے ان جسٹس. مطلب ہاتھ آپ کے صاف ہے تو فوری طور پہ جواب دیں، اور اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہے تو اس کے بعد وہی ہو رہا ہے جو اس وقت توشہ خانہ کے اس کے اندر پروسیڈنگ میں ہو رہا ہے. پہلے سیشن کورٹ کے کیس کے اوپر جو ہے وہ یہ گئے سپریم کورٹ کے اندر، کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے کہ جی اس کو روکا جائے، یہ تو ٹائم بارگو ہو چکا ہوا ہے اور یہ پروسیڈنگ ہو ہی نہیں سکتی توشہ خانہ کی. وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے وہ چلے گئے سپریم کورٹ نے کہا جی ہم، اور کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہیں کہ روکے ٹرائل نیچے والا. سپریم کورٹ نے کہا جی ہم تو انٹروین کریں گے نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے پھر خود ہی اس کو ٹیک اپ کیا اور نچلے والے کورٹ کو کہا جہاں بھی کیس چل رہا ہے ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں کہ جناب آپ یہ ٹرائل شروع کریں، اور یہ بالکل ٹرائل بنتا ہے، کوئی ٹائم مارگو کچھ نہیں اس کے اوپر، آپ کے ٹرائل کو شروع کریں. اب بڑی مشکل سے کئی مہینوں کے بعد، کئی دنوں کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد بمشکل 342 کی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے ریکارڈ کرائی، لیکن حلف پہ بیان نہیں دیا انہوں نے. وہ حلف پہ بیان دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. 342 کی سٹیٹمنٹ دینے کے باوجود انہوں نے کہا ابھی وہ مزید گواہان تلاش کریں گے، لے کے آئیں گے. انہوں نے کیا کہا ذرا میں آپ کو آج تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آج جو توشہ خانہ کا کیس ہوا تو اس کے اندر انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے کہا مقدمہ درج کرنے کے لیے مجاز اتھارٹی سے اجازت لی، اور نہ ہی یہ مقدمہ 120 دن یعنی 4 مہینے کے اندر طے کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا چیئرمین تحریک انصاف نے کہ میں اپنی طرف سے شواہد عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. میں نے 2019-2020 میں غلط سازجات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائے. میں نے تحائف ذاتی طور پر نہیں بیچے. میں نے بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف بیچے جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، اے ڈی سی تھے. بریگیڈیئر وسیم چیمہ کو چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ عدالت بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے. گواہان کا آخری لمحے پر میرے خلاف بطور گواہ سامنے لایا گیا. اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ گواہان میرے خلاف جھوٹا بیان دیں. الیکشن کمیشن نے آج تک کے کسی سے تحائف کے خریداروں کے نام نہیں پوچھے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے. دستاویزات سے 30 ملین روپے کا ڈپازٹ ظاہر ہوتا ہے جو شکایت کنندہ نے بطور ثبوت پیش نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے خود ہی اخذ کر لیا اور مجھ سے تصدیق بھی نہیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا چیئرمین تحریک انصاف نے کہ 2018-19 58 ملین روپے کے وصول رقم الیکشن کمیشن نے خود سے اخذ کی ہے. تحائف بیچنے کے بعد میرے پاس وصول رقم صرف 28 ملین روپے رہ گئی تھی. میں کسی بھی طرح سے تحائف کا قیمت کا تخمینہ لگانے کے مرحلے میں شامل نہیں تھا. پروسیکیوشن نے توشہ خانہ تحائف کا تخمینہ لگانے والے اور خزانے میں چلان جمع کرانے والے کو بطور گواہ شامل ہی نہیں کیا. میرے خلاف یہ تمام ثبوت بطور ثبوت پیش نہیں کیے جا سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے نا بیسکلی جو ہے وہ پی ڈی ایم مجھے حکومت سے یا الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے، اور اس کے یہ سارا میرا فائدہ، پولیٹیکل میرا فائدہ. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا لمبا چوڑا جو انہوں نے یہ سوال جواب دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر آج سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں وہ، اور سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہیں کہ یہ اس کو روکے سیشن کورٹ کو
کہ یہ اس کا فیصلہ نہ سنائیں، اور گواہان بھی کہہ دیے بھی انہوں نے 342 کا بیان دینے کے بعد بھی سیشن کورٹ کو عمران صاحب نے کہ یہ بھی اپنے گواہان پیش کریں گے. تو بھائی اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، اگر آپ نے 2020-2021 کے گوشواروں کے اندر یہ رقم جو تھی جو آپ نے تحائف بیچے وہ 5 کروڑ کے تھے، 4 کروڑ جتنے کے بھی تھے، اگر جمع کرائے میں اگر آپ نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرایا ہوا، اگر آپ کے سٹاف نے ساری غلطی کی ہے، تو آپ کو تو چاہیے، آپ کو تو کہنا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، فوری طور پہ انصاف ہو. لیکن آپ کبھی سپریم کورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف چاہ رہے ہیں، کبھی آپ 342 کا بیان جو ہے وہ حلف پہ دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہے. مطلب عجیب بات ہے. ویسے تو عمران صاحب کہتے رہتے تھے کہ انصاف ڈیلے انجسٹس ڈینائل جسٹس، دنیا میں بھی اس طرح ہی ہے. اب خود وہ یہی کر رہے ہیں. اس میں ضرور بات کریں گے کہ کتنا مشکل ہو گیا ہے عمران صاحب کو کنوکٹ کرنا، یا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی انصاف کو بھرا فیصلہ کرنا، یا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تینوں اسپیکٹ دیکھیں گے. اور کل سپریم کورٹ جو ہیئرنگ کر رہی ہے اب عمران خان صاحب کے کہنے پہ ایک دفعہ پھر، تو کیا کل وہ یہ آرڈر جاری کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ فوری طور پہ ٹیک اپ کریں معاملہ، اور سیشن کورٹ کو کہیں، یا سیشن کورٹ کو ڈائریکٹلی کہہ سکتی ہے کہ جی آپ جو ہے اس کا فیصلہ نہ سنائیں، جبکہ کورٹ اب بالکل مناہر پہ پہنچ چکا ہے فائنل.